الشاكرين والحمد لله
معزز محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے مجھ اور آپ پر احسان کیا کہ یہ بابرکت مطہر مقدس نے ہمیں دوبارہ زندگی میں نصیب فرما دیا۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دل مع الصحت اور مع العمل بھی عطا کر دیا۔ یعنی کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں یہ دن تو آیا ہے، لیکن کچھ بیچارے ہسپتالوں میں پڑے ہیں، کچھ بیچارے سفر کے جو ہے وہ مرحلے کے اندر ہیں، اور کچھ بیچارے گھر کے اندر چارپائی پر پڑے ہیں۔ نصیب تو دن ہوا، لیکن جمعۃ المبارک کے عمل سے محروم رہ گیا۔ مجھ اور آپ پر اللہ نے کرم یہ کیا کہ دن بھی نصیب فرمایا، صحت بھی دی، اور عمل کے لیے بھی قبول کر لیا۔ اس پر جو ہے فرمایا کہ جو آدمی شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہر نعمت اس کے لیے بڑھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کا ہم پہ احسان اور کرم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر بٹھایا اور فرمایا یہ وہ جگہ ہیں جس کے متعلق خود خالق کائنات، میرے اور آپ کے مالک، میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے بڑے ہی واضح انداز میں فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہارے گھر ہیں ایسے ہی میرا یہ مسجد گھر ہے، اور فرمایا ان کے اندر جب آؤ تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، پھر آ کر بیٹھ کر مجھے ہی سوچا کرو، مجھے ہی سنا کرو۔ فرمایا اس سوچنے اور سننے پر کیا دوں گا؟ فرمایا تمہارے اندر جو نور ایمان ہے میں اس کے اندر اضافہ کروں گا۔ نور ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک جو ہے توجہات کا تعلق ہے۔ یعنی آدمی اللہ کی طرف دھیان کرتا ہے اور اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ جل شانہ اس بندے کو اپنی قربت عطا کرتے ہیں، اور انتہا اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ تمام تر برائیوں سے اور تمام تر جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، جس کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اتنا عام ہے کہ انبیاء بھی اس کو کر رہے ہیں، مقتدا بھی اس کو کر رہے ہیں، امام بھی اس کو کر رہا ہے۔ وہ نور ہدایت اور نور ایمان جس کی دعا ہر نماز پڑھنے والا کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہو گئے، نماز پر لگ گئے، ہمارے اوپر مسلمانی کا لیبل لگ گیا، دین اسلام کو ہم نے قبول کر لیا۔ فرمایا نور ایمان یہ ہے کہ آنکھ تو آدمی کی ہو لیکن دیکھے اللہ کی مرضی سے، کان تو آدمی کا ہو لیکن سنے اللہ کی مرضی سے، ہاتھ تو آدمی کا ہو لیکن کرے اللہ کی مرضی سے، پاؤں تو ہوں لیکن چلے اللہ کی مرضی سے، دل تو ہو لیکن رہے اللہ کے دھیان۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر وقت اس دھیان اور توجہ میں رہتا ہے، اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ فرمایا جب اس طور پر کوئی آدمی چلتا ہے تو پھر اس کا چوک کے اندر بھی گناہ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا کہ پردوں میں آ کر کرنا ہے۔ یعنی وہ اب تنہائی میں بھی جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ ڈر حقیقت فرمایا یہ ڈر اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی جو ہے
سکون ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے آیات مقدسات قرآن مجید میں سے تلاوت کی ان کے مفہوم کے اندر میں بات عرض کروں گا۔ فرمایا کہ روئے زمین پر جتنی بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہے، خواہ انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہے، چرند پرند حشرات الارض کیڑے مکوڑوں میں ہے، فرمایا سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ فرمایا ان ساروں کی حمد و ثنا کے بعد، تعریف کے بعد، میری جو سلطنت ہے، میری جو حکومت ہے، میری جو عظمت ہے، اس میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اگر سارے کے سارے انسان اور مخلوقات تمام کی تمام مل کر جو ہے میری نافرمانیوں پر اتر آئیں، گناہوں پر پڑ جائیں اور اتنے جو ہے گناہ کریں، اتنے گناہ کریں کہ خلائے آسمانی ان گناہوں سے بھر جائے، نافرمانیوں سے پر ہو جائے، فرمایا میری جو حکومت اور سلطنت ہے اس میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے جس کا اظہار اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بھی یہی فرمایا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کہ تمہیں دنیا کے سمندر تاحد نگاہ جو پڑے ہیں نظر آ رہے ہیں، فرمایا ان ساروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور پھر یہ جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ کر کلمے بنا دی جائیں، فرمایا ان کلموں کو پھر لکھنے کے لیے انسان بھی جمع ہو، جنات بھی جمع ہو، فرمایا ہر ایک لکھنا شروع کرے، فرمایا کلمے ٹوٹ جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، فرمایا اس جیسا پھر اور لایا جائے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ایسا ہی اور جو ہے انتظام کیا جائے، فرمایا پھر بھی تمہارے رب کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تمہارا رب کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو شان ہے، اس کی فرمایا تعریف مکمل نہیں کر سکتے۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کریم کتنے ہیں، اس کا رحم اتنا ہے، فضل اتنا ہے، فرمایا اتنے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ رات کی تنہائی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اے میرے مولا تیری ذات بلند ہے، تیرا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے۔ فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ملائکہ کو توجہ دلا کر کہتے ہیں، بھلا دیکھو نا یہ سر سجدے میں رکھ کر کس کو پکار رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تیرا نام لے رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو، دیکھو کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا تجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کیا اس پر میری کوئی زبردستی ہے، کوئی زور ہے، میں نے اس کے اندر کوئی چیز ڈالی ہے کہ خود بخود جو ہے اندر آ گیا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا اور جو ہے ٹھنڈی زمین پر پیشانی رکھ کر پڑا ہوا مجھے پکار رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا نہ تو اس نے آپ کو دیکھا ہے، نہ آپ نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، بلکہ فرمایا یہ آپ کی محبت اور اپنے شوق میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بس مجھے یہی تعریف چاہیے تھی۔ جبکہ فرشتوں کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ اتنی تعداد میں ہے کہ آقا انعامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف فرشتوں کی ایک جماعت اگر کر لیتی ہے تو پھر قیامت کی صبح تک دوبارہ ان کی باری بھی نہیں آئے۔ اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے ہیں، اور اگر کوئی قیام میں کھڑا ہے تو سال ہا سال اس کے قیام میں گزر گئے، کوئی رکوع میں ہے تو سال ہا سال اس کے رکوع میں گزر گئے، کوئی سجدے میں ہے تو سال ہا سال سجدے میں گزر گئے۔ معراج والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتے کے قریب سے گزرے،
تو آپ نے جبرائیل سے کہا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسا اس کے چہرے پر برسوں سے مسکراہٹ آئی نہ ہو، عرصہ دراز سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسکرایا ہوا نظر بھی نہیں آتا، باقی فرشتوں کے چہرے کھلے کھلے سے نظر آ رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نظارہ کرایا، جہنم کے نظارے کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت اور یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے، جنت کو دیکھ لیتے، فرمایا جیسے اس بنی اسرائیل کی عورت نے کہا تھا نا اپنے نبی سے کہ اتنی کم عمر، اتنی تھوڑی عمر، 60 70 سال 100 سال، اور جو ہے آ کر اس نے کہا تھا کہ میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس سے کہا تھا کہ کتنی عمر، اس نے کہا 400 سال، 450 500 سال۔ تو اس نے کہا تھا اگر مجھے اس امت میں یہ عمر 60 70 سال 50 100 سال ملے تو میں ایک سجدے میں گزار دوں۔ تو فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت کو جہنم کو میری ذات کا نظارہ کر لیتے تو فرمایا ان کو سوائے عبادت کے کچھ ملتا بھی نہ، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی پردہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو سب کچھ دیکھ رکھا ہے، اس لیے تمہاری عبادت سمجھ آتی ہے، یہ جو ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھے جھکے ہوئے ہیں اور میری تعریف کر رہے ہیں، میری حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ بے تحاشا انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور فرشتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام اور مرتبہ بنایا ہے۔ تو اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا اور اس میں آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو چنا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ کیا، اتنا پاک کیا کہ اگر مشقت کو دیکھا جائے، ہم اپنی مشقت کو اس کے ساتھ ملائیں تو ہماری مشقت سے بھی وہ بڑھ کر ہے۔ یعنی ہم نے اگر اللہ کے لیے جو محنت کی ہے، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو مشقت اٹھائی ہے، اس کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے 40 سال گزارے ہیں۔ غار حرا کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور سارا دن بیٹھ کر اللہ کے متعلق سوچتے تھے، اللہ کی ذات کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، فرمایا 40 سال کے لمبے عرصے کے بعد تب جا کر اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی۔ اور پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کلمۃ اللہ کیا اور اعلان نبوت کیا تو اس وقت سب سے بڑی جو عبادت تھی وہی لا الہ الا اللہ کا پرچار تھا۔ یعنی اس وقت یہ عبادت تھی، نماز روزہ حج زکات یہ تو بعد کے اعمال ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اگر عبادت کو ہم لیں تو فرمایا وہ کتنی جو ہے مشقت والی تھی، کتنی تکلیف والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کلمے کو لوگوں میں بیان کرتے، لوگ آپ پر باتیں کستے، فکریں کستے، تعلق توڑ دیتے، اور صرف اتنا ہی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اپنے ابا کے صاف ستھرے کپڑے جو ہے نکال کر ان کو جو ہے صاف ستھرا کر کے اپنے والد کو دیتی اور میرا باپ پہن کر جاتا، تھوڑی دیر میں سارے کپڑے میلے کچیلے ہوتے، آپ واپس آتے اور میں دیکھ کر کہتی ابا جان ہم نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے، ابھی تو آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کر گئے تھے اور آپ اتنے گندے ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تو کپڑے جھاڑ دے، کپڑے درست کر دے، میں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ بن کر آیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت میں کتنی مشقت اٹھائی، اس لا الہ الا اللہ والی عبادت پر جب آپ لگے ہوئے تھے، مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے قریب سے گزرتے اور وہ عورت جو ہے اپنے گھر کا سارا کوڑا اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتی تھی اور آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سربا سجود تھے، سجدہ ریز تھے، کسی ملعون نے جو ہے اونٹ کی اوجڑی جو ہے گندگی سے بھری ہوئی
نہایت وزنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کر پشت پر رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اس اوجھڑی کے بوجھ کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے لمبے وقت تک پڑے رہے، اور پھر جو ہے آ کر وہ اتاری گئی اور آپ نے سر سجدے سے اٹھایا، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ محبوب یہ ظالم آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں، آپ اللہ سے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ میری عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقصد بنایا ہے۔ دیکھو کس قدر مشقت اٹھا رہے ہیں اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر۔ اور پھر اس عبادت کو جب عام جو ہے شہرت ملی، لوگ دور دراز سے سن کر آنے لگے، تو اس عبادت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق یوں ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنا وطن، یعنی وہ وطن جو آدمی کو محبوب ہوتا ہے، جس کی ہوا بھی آدمی کے لیے شفا ہوتی ہے، فرمایا اللہ جل شانہ کے حکم پر آپ نے اپنا محبوب وطن مکہ مکرمہ چھوڑ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی حدود سے باہر آئے تو آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ مکہ تجھے، تیرے سے مجھے بڑی محبت ہے، تیرے اندر میرا بچپن گزرا ہے، میرے آباء و اجداد ہیں، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو ہے ان کے دن رات کے وہ ظلم و ستم ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے لیے یہ ہجرت کر رہا ہوں۔ تو اس عبادت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو مشقتیں اٹھائیں، آج ہم اگر اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں اس کا 100واں حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان آیاتوں کے آخر میں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ دیکھو نا یہ تمہاری طرح انسان ہے، ہم نے تم میں سے ہی انتخاب کیا ہے، تم میں سے ہی چنا ہے، اور کہتا کیا ہے یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، کہ لوگوں تمہارا اور میرا رب ایک ہے جو وہی بندگی کے لائق ہے، اس ایک کی عبادت پر آ جاؤ۔ فرمایا اس ایک کے کہنے پر، اس ایک کی جو ہے آواز پر کس قدر تم اس پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو۔ اور پھر فرمایا محبوب وطن چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اور مدینہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولی زندگی جو ہے وہ نہایت پر مشقت ہے، یعنی ابھی ہجرت والے حضرات بھی کمزور تھے اور خود اہل مدینہ بھی غریب غربا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت بھی صبر اور شکر کے ساتھ گزارا، اور باقی جو وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہے وہ ساری کی ساری زندگی جہاد میں گزری۔ دیکھو مشقت در مشقت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اگر اس دنیا کے اندر اگر کسی کو سکون ملنا ہوتا، اس دنیا کے اندر اگر کوئی چین و سکون کی زندگی جی سکتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حق تھا کہ آپ چین و سکون کی زندگی جیتے۔ ایک نظر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو دور نبوت کے پہلے جو 40 سال گزرے ملتے ہیں، فرمایا وہ ایک غار کے اندر ملتے ہیں، اور غار کے اندر کیا ہے، فرمایا غار کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور توجہ ہے۔ اور پھر دور نبوت کے بعد مشہور روایت کے مطابق جو 23 سال ملتے ہیں، ان میں جو ہے وہ 13 سالہ جو زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 سالہ زندگی، وہ مکی زندگی، اس میں بھی طرح طرح سے جو ہے مشقتیں ہیں، ظلم و ستم ہے، چین نہیں ہے۔ اور پھر مدنی زندگی کو اگر لیا جائے تو شروع والے جو 1-2 سال ہیں وہ تو نہایت پر مشقت ہے، اور پھر بعد والے جو سال ملتے ہیں وہ سراسر مشقت ہے، یعنی آپ کے جہاد کے اندر نظر آتے ہیں، جس کے لیے آپ بڑی بڑی جنگوں کو دیکھ لیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان پر اترے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 سے بھی اوپر کا لشکر ہے، اور وہ مکمل طور پر دنیاوی ساز و سامان سے بھرا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، فرمایا کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کا لباس مکمل نہیں ہے، نہایت قسم کرسی کی حالت میں ہے، ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے اور کھڑے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جہادی وہ وقت جس کے اندر جو سمجھو کہ ایک طرح کا عروج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کتنی، فرمایا ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر پڑے رہے، ساری رات اللہ سے مانگتے رہے کہ اے اللہ تم نے آج اگر ان لوگوں کو غالب نہ کیا، ان کی مدد و نصرت نہ کی، تو یہ مٹھی پر لوگ اگر بکھر گئے تو پھر روئے زمین پر میرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کو یوں اپنی جامہ پہنایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد کے لیے آسمان کے فرشتوں کو اتارا۔ مشہور روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ شیطان ابلیس کفار مکہ کے ساتھ پرلی طرف کھڑا تھا اور انہیں مختلف تدبیریں بتا رہا تھا کہ تم نے ایسے لڑائی کرنی ہے، فلاں کو ایسے پکڑنا ہے۔ فرمایا جب آسمان سے فرشتے اترے تو یہ ایک طرف ہو کے نکلنے لگا، ابو جہل کے بیٹے نے اس کو پکڑا، یہ ایک جو ہے قبیلے کے بڑے بزرگ کی شکل میں آیا ہوا تھا، اس نے پکڑ کر کہا کہ اب کہاں جاتا ہے، ہمارے درمیان کھڑا ہو۔ تو اس نے کہا پاگلوں مجھے چھوڑ دو، جس کو میں اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ اب جو اتر رہے ہیں پہلے جو انسان کھڑے تھے ان کے ساتھ تمہاری لڑائی سمجھ آتی تھی، لیکن اب یہ فرشتے اتر رہے ہیں، ان کے ساتھ تم نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے فرماتے ہیں ابو سفیان کا ایک غلام وہ بدر کی جو ہے مارکے کے اندر بدر کی لڑائی میں بھاگ کر واپس لوٹا، تو ابو سفیان چونکہ سامان تجارت لے کر واپس آ رہا تھا مکہ کے اندر، تو راستے میں اسے ملا اور کہا کہ اے امیر لشکر، ہماری جو ہے جنگ ایسے لوگوں سے ہوئے ہے، ہم نے آسمان پر گھوڑوں سے اترتے ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، سرخ و سفید قسم کے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، وہ جس کو چاہتے تھے پکڑ لیتے تھے، جس کو چاہتے تھے مار دیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے گرفتار کر کے قید کر دیتے تھے۔ فرمایا ہم تو لڑ بھی نہیں پائے۔ تو ابو سفیان کے ساتھ ایک جو ہے مسلمان تھا، اس نے ابھی اپنا کلمہ جو ہے ظاہر نہیں کیا تھا، اس نے فوراً کہا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ تو فرمایا ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا اظہار بھی فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے تمہارے اندر، جس انسان نے تمہارا جیسا جو ہے تمہارا جیسا وجود اور تمہاری طرح کا جو ہے، اس نے یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد کا نعرہ جو لگایا ہے، اس کے ساتھ پھر ہماری مدد بھی دیکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کی عبادت مقصود تھی تو اس وقت کیا کچھ نہیں کیا، گھر بار چھوڑ دیا، اپنے تائیں تکلیفیں برداشت کی، اور جب مدینہ کے اندر آئے اور نماز فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہم دیکھ لیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا۔ آج تو ہمیں مؤذن بلاتا ہے نا کہ بھائی آؤ نماز کی طرف، اور 12 گھنٹوں میں 5 نمازیں جو فرض بنتی ہیں ان کا وقت اگر ہم دیکھ لیں اور اس کا جو ہے ہم معائنہ اپنے 12 گھنٹوں کے ساتھ کریں اور انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر فیصلہ کریں تو وہ وقت تو کچھ بھی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کہنا پڑا کہ اے میرے محبوب، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے محبوب آپ رات کا سارا حصہ عبادت نہ کیا کریں، بلکہ فرمایا رات کو جو ہے آدھا حصہ عبادت کریں، آدھا حصہ آرام کریں، حتیٰ کہ فرمایا آپ ایسا کریں 2 حصے جو ہے آرام کریں، 1 حصہ عبادت کریں۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا تشریف لائے، میرے پہلو میں آ کر سوئے، اور فرماتی ہیں میں تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں،
جس رب نے مجھ یتیم کو در یتیم بنا دیا، جس رب نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا۔ اور فرماتے ہیں یہ کہتے ہوئے حجرے سے نکلے اور مسجد کے اندر چلے گئے۔ فرماتی ہیں میں ایک دفعہ سوئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے 3 دفعہ رات کو ان کی آنکھ کھلی، بالآخر جو ہے گھبرائی اور آ کر جو ہے مسجد کے اندر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے پڑے ہیں اور بے حرکت پڑے ہیں، اور گھبرا گئی۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ہاتھ مارا، آپ نے اپنے نفل مکمل کیے، پھر کہنے لگی محبوب آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ شاید جنت میں بھی آپ جیسا حسین نہ ہوگا، اور فرمایا آپ بخشے بخشائے ہیں، پھر اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ رات کا وہ وقت ہے جب ہر کوئی اپنوں کو یاد کر رہا ہے اور اپنی فکر کے اندر سکون کر رہا ہے، میں اس لیے جھکا ہوا ہوں کہ اس رات کی تنہائی میں مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی گناہگار امت کے گناہوں نے جو ہے بے چین کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سے جو ممتاز بنی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وراثتی حق نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے اندر نبوت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فضیلت ملی ہے تو وہ کسی لا الہ الا اللہ اور عبادت پر ملی ہے، اسی لا الہ الا اللہ اور عبادت پر ملی ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ ان کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بالکل، لیکن مقام کی بات یہ نہیں ہے، اگر بیت اللہ کے اندر پیدائش کا مقام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے تھے کہ اللہ ان کی پیدائش بیت اللہ کے اندر کرواتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام ملا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرنے پر ملا ہے، باقی خاندانی اور جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ حرم کے اندر طواف تو ابو جہل بھی کر رہا ہے، ابو لہب بھی کر رہا ہے، کسی نہ کسی معنوں کے اندر وہ بھی اللہ تعالیٰ کو احد سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے تشدد کیا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ جو ہے واپس اپنے جو ہے حجرہ کے اندر آ گئے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آئے تو ان کی خادمہ نے، ان کی لونڈی نے ان سے کہا کہ بڑے شکاری بنے پھرتے ہو، آج تیرے یتیم بھتیجے پر تیرے بھائی ابو جہل نے بڑا تشدد کیا ہے، بڑا اسے جو ہے وہ ستایا ہے، بڑا زد و کوب کیا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کمان میرے ہاتھ میں تھا، یہ جملے برداشت نہ ہوئے، ساتھ خادمہ نے یہ بات بھی کہی کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کا باپ نہیں ہے جس کی وجہ سے تم اسے ستاتے رہتے ہو؟ تو امیر حمزہ کہتے ہیں یہ جملہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گھوڑے کا رخ جو ہے ابو جہل کے محل کی طرف موڑ دیا، ابو جہل کے دربار میں پہنچا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دائرے کے اندر میٹنگ میں بیٹھا تھا اور میں نے جاتے ہی وہ جو ہے کمان اس کے سر پر مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور میں نے کہا کہ خبردار آج کے بعد تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادتی کی تو یہ نہ سمجھ کہ اس کا کوئی نہیں ہے، میں اس کا چچا ہوں۔ فرمایا اتنی بات کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ بھتیجے تمہیں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے تو قربان جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات اطہر پر آپ نے فرمایا چچا جان مجھے اس سے خوشی نہیں ہے، مجھے اس سے خوشی یہ اس میں خوشی ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، یعنی اس میں مجھے ذرا خوشی نہیں ہے کہ تو نے میرا بدلہ لے لیا ہے، فرمایا مجھے اس میں خوشی ہے کہ تو بھی جو ہے اسی دین کے اندر آ جا۔ تو فرماتے ہیں وہیں پر کھڑے ہو کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا رحمۃ اللہ کا اعلان، اور اس کلمہ طیبہ اور خود ان کی ذات کو دیکھ لیا جائے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
सैयद शुहदा का जो उन्हें लक़ब मिला है, यानी शहीदों के सरदार, वो किस बिना पर मिला है? इस वजह से नहीं मिला कि आपके साथ उसका खानदानी ताल्लुक था, आपका चाचा था, कुरैशी कबीले से था, हरम के जो है मुंतज़मीन में से था, बल्कि सैयद शुहदा का अगर लक़ब मिला है तो उहद में पड़े हुए उसके जिस्म के टुकड़े हमें बता रहे हैं। उहद के अंदर, जबकि उहद में सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहशी ने जो है वो नेज़ा मारा, जिसकी वजह से उन्हें सख्त तकलीफ हुई और फिर उसी तकलीफ में शहीद हुए और फिर उनकी नाश मुबारक का हुस्ना किया गया, उनके कान काटे गए, नाक काटा गया, बदन के आज़ा काटे गए, हत्ता के जो है उनका कलेजा मुबारक जो है चबाने की नापाक कोशिश की गई। इस कदर शिद्दत की हालत में, मजलूमाना हालत में उनकी शहादत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो फरमाया कि ए अमीर हमजा, मेरे अंदर ज़ब्त नहीं है कि मैं आपकी इस हालत को देख सकूं, बस इतना कहता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हें तमाम तर उखरवी नेमतों से सरफराज फरमाएगा। और आपने वहां पर खड़े होकर फरमाया कि सैयद शुहदा, ये अमीर हमजा जो है तमाम शहीदों का जो है सरदार है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया के अंदर सुकून से जिंदगी गुजारने का ज्यादा हक हासिल था, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के भी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करने वाले थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में भी बैठने वाले थे और उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस शहर के भी रिहायशी थे। लेकिन एक की जिंदगी को अगर देखा जाए तो वो हमें मुशक्कतों और तकलीफों में नजर आती है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम धोखे में फिर रहे हैं कि हम जिस सुकून को चीजों के अंदर तलाश कर रहे हैं, जिस सुकून और आराम को दुनिया की कसरत के अंदर तलाश कर रहे हैं, जबकि फरमाया अल्लाह ताला ने उसको अपनी याद के अंदर रखा है, उस सुकून को अपनी याद के अंदर रखा है। और अल्लाह ताला की याद के जो बड़े बड़े जरिए हैं उनका अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर जिक्र फरमाया। उनमें से एक का जिक्र अल्लाह ने यूं फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस कुरान मुकद्दस को हमने ही उतारा है और हम ही इसके जो है निगहबान हैं। और जिक्र कहते हैं याद करने को, इस जिक्र से मुराद कुरान मुकद्दस लिया गया। फरमाया जब तुम कुरान पढ़ोगे मुझे याद करोगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई बंदा रुए जमीन पर बैठकर मुझे याद करता है तो उस पर मैं सकीना नाजिल करता हूँ। ये एक खास किस्म की अल्लाह की रहमत होती है, सुकून की एक कैफियत होती है। और फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं अकीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो जो है मेरी याद के साथ। तो वहां भी लफ्ज़ जिक्र आया है, यानी हम कुरान पढ़ते हैं अल्लाह को याद कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं अल्लाह को याद कर रहे हैं। और एक जगह पर मुतलकन अल्लाह ने फरमाया वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिस बंदे ने मेरी याद से मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, खा कुरान से मुंह मोड़ा है, खा नमाज से मुंह मोड़ा है, खा जिक्र अज़कार से मुंह मोड़ा है, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, फिर मेरा उसके साथ वादा है मैं उसकी जिंदगी उस पर तंग कर दूंगा। खा कोई भी है, खा कुरैशी है, खा किसी भी कबीले से ताल्लुक रखता है, खा कितनी बड़ी तिजारत भी करने वाला है, अगर कुरान से दूर है, नमाज से दूर है, जिक्र अज़कार से दूर है, तो मैं कहता हूँ वो ताजमहल में बैठकर भी फकीर है, ताजमहल के अंदर रहता हुआ भी और दुनिया के बड़े बड़े बैंककारी के अंदर चलता हुआ भी एक लम्हे के लिए उसको सुकून नहीं है, क्योंकि उसके सुकून के मुताबिक खुद अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि मैंने सुकून देना ही है। तो इसके लिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की याद के जो जराए हैं हम कोशिश करें कि जितना वक्त हम दुनिया को देते हैं उस वक्त में से अपना वक्त निकाल कर कुरान को वक्त दें, नमाज को वक्त दें, जिक्र अज़कार को वक्त दें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी ये दुनिया भी जन्नत बनाएगा। और दुनिया में जन्नत का होना, दुनिया के अंदर सुकून है और आखिरत भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी कामयाब बना देगा। वाखिर दावाना।